السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک حدیث شریف ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر کوئی آدمی کسی نیکی کے ذریعے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرتا ہو تو وہ ایسا ہے جیسا کہ غیر رمضان میں کوئی فرض ادا کر رہا ہو، اور اگر کوئی بندہ، کوئی شخص رمضان کے مہینے میں کوئی فرض ادا کرتا ہو تو وہ ایسا ہے جیسا کہ غیر رمضان میں 70 فرض ادا کر رہا ہو، یعنی ایک فرض کا ثواب ایسا ہے جیسا کہ 70 فرض اس نے ادا کیے ہو۔ 70 فرضوں کا ثواب جو اس کے نامہ اعمال میں لکھا جائے گا وہ ایک فرض ادا کرنے سے ہی لکھا جائے گا۔ یہ خاصیت ہے رمضان المبارک کی۔ یہ صبر کا مہینہ ہے اور صبر کا بدلہ جنت ہے۔ اس کو غور سے سنیں اور اچھے سے سنیں، عمل کی نیت سے سنیں۔ یہ صبر کا مہینہ ہے اور صبر کا بدلہ جنت ہے۔ یہ میرے نبی کا فرمان ہے، میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں کہ صبر کا بدلہ جنت ہے۔ ہم لوگ روزہ رکھتے ہیں، کام کاج کرتے ہیں، کچھ بھی کرتے ہیں، پھر ہم کو بھوک لگتی ہے، پیاس لگتی ہے، ہم پریشان ہوتے ہیں، ہمیں غصہ آتا ہے، پھر وہ غصہ ہم اپنے گھر پر جا کر اپنی بیویوں کے اوپر، اپنی بہنوں کے اوپر، اپنے بھائیوں کے اوپر اتارتے ہیں۔ تو یاد رکھو، اسی لیے اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ مہینہ صبر کا مہینہ ہے اور صبر کا بدلہ جنت ہے۔ تو ایسے وقت میں ہمیں صبر کرنا ہے، ہمیں غصہ نہیں کرنا ہے، غصے کو پینا ہے۔ اسی طرح جیسا کہ کبھی کبھی ہماری آنکھ نہیں کھلتی، ہو جاتا ہے ایسا کہ کبھی کبھی آنکھ نہیں کھلتی، تو ایسے وقت میں ہمیں روزے کی نیت کر لینی چاہیے۔ روزہ ہو جاتا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ہم نے سحری نہیں کھائی، ہمارا مائنڈ، ہمارا دماغ خراب ہے، ہمیں غصہ زیادہ آ رہا ہے، ہم دوسروں کو جا کے پریشان کر رہے ہیں، تو ایسا نہیں ہونا، بلکہ ہمیں صبر کرنا ہے۔ کیوں؟ صبر کا بدلہ جنت ہے۔ اسی طریقے سے ہم لوگ رمضان شریف میں تراویح سنتے ہیں، قرآن کریم اپنے کانوں سے سنتے ہیں، تو کبھی کبھی تراویح کے اندر بھی پریشانی ہوتی ہے، دقت ہوتی ہے، رکعت لمبی ہو جاتی ہے، سجدہ رکوع لمبا ہو جاتا ہے، تو یہ ہمیں زیب نہیں دیتا، ہمیں غصہ آتا ہے، لیکن ایسے وقت میں صبر کرنا ہے، غصے کو پینا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ صبر کا بدلہ جنت ہے، جنت ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ مہینہ غم خاری کا مہینہ ہے، ہمیں اپنے بھائیوں کا بھی خیال رکھنا چاہیے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم تو پیٹ بھر بھر کے کھانا کھا رہے ہیں اور ہمارے بھائی بھوکے ہیں، اور آخرت میں جو ہے من جانب اللہ آپ کی گرفت ہو، تو اس میں ہمیں غم خاری کرنا چاہیے۔ اگر ہم 10-12 چیزیں افطاری کے واسطے اپنے لیے بناتے ہیں تو کم از کم 3 یا 4 چیزیں اپنے بھائیوں کے واسطے بھی ہمیں بنانی چاہیے۔ ایک واقعہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ یرموک کی لڑائی میں حضرت ابو جہم رضی اللہ تعالی عنہ اپنے چچا زاد بھائی کو تلاش کرنے کے لیے نکلے، اور ساتھ میں پانی کا مشکیزہ بھی لے لیا، یہ سوچ کر کہ اگر ان کے اندر سانس وغیرہ باقی ہوگی تو میں ان کو پانی پلا دوں گا اور ان کا ہاتھ اور چہرہ کو دھل دوں گا۔ جب انہوں نے جا کر دیکھا کہ وہ موت اور زندگی کے مابین درمیان ہیں، تو انہوں نے اپنے چچا زاد بھائی سے معلوم کیا کہ آپ کو پانی چاہیے، تو انہوں نے اشارے سے ہاں کیا کہ مجھے پانی چاہیے، اور ان کے پاس میں پانی لے کر جاتے ہیں تو برابر سے آواز آتی ہے کہ مجھے بھی پانی چاہیے۔ تو ان کے چچا زاد بھائی نے پانی نہ پی کر، پانی کو ترک کر کے چھوڑ کر اپنے بھائی کا خیال رکھا کہ پہلے میرے بھائی کو پانی پلا۔ وہ ان کے پاس میں پانی لے کے جاتے ہیں، تو جیسے ہی وہ پانی پینے کے لیے آمادہ ہوتے ہیں، تیار ہوتے ہیں، تو برابر سے تیسرے آدمی کی پھر آواز آتی ہے کہ مجھے بھی پانی کی ضرورت ہے۔ تو ان دوسرے آدمی نے جو پانی کا مطالبہ کر رہے تھے، انہوں نے خود پانی نہیں پیا، بلکہ یہ کہا کہ آپ میرے بھائی کے پاس لے جاؤ، پہلے ان کو پانی پلاؤ۔ وہ ان کے پاس میں پانی لے کے جاتے ہیں، تو وہ جیسے ہی ان کے پاس میں جاتے ہیں، جانے سے پہلے ہی
ان کی روح پرواز کر چکی ہوتی ہے، وہ اللہ کو پیارے ہو جاتے ہیں، تو وہ جیسے ہی ان کو چھوڑ کر دوسرے کے پاس میں آتے ہیں ان کو پانی پلانے کے لیے، تو ان کی روح بھی پرواز کر جاتی ہے۔ پھر وہ اپنے چچا زاد بھائی کے پاس آتے ہیں اور ان کو پانی پلانے کے لیے جیسے دیکھتے ہیں تو ان کی روح بھی پرواز کر جاتی ہے، اللہ کو پیارے ہو جاتے ہیں۔ تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کے اندر اپنے بھائیوں کی اس قدر محبت تھی، اس قدر تھی کہ اپنی جان دے دی لیکن دوسروں کا خیال رکھا۔ تو یہ چیزیں ہمارے اندر بھی ہونی چاہیے کہ ہمیں اپنے بھائیوں کا خیال رکھنا چاہیے، میرے دوستو، رکھنا چاہیے ہر حال میں۔ یہ حدیث سن کر صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین نے، جیسے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہ غم خاری کا مہینہ ہے، تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے صحابہ کرام نے دریافت کیا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، اگر کسی کے پاس اتنا مال موجود نہ ہو، اتنا کھانا موجود نہ ہو کہ وہ کسی کا پیٹ بھر کر کھانا کھلا دے، تو کیا اس کے لیے بھی یہ ثواب ہو سکتا ہے؟ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ ثواب پیٹ بھر کر کھلانے پر موقوف نہیں کہ آپ پیٹ بھر کر ہی روزے دار کو کھلائیں، بلکہ پانی کا جو ہے ایک گھونٹ پلا دو یا ایک گلاس پانی پلا دو یا شربت پلا دو یا ایک دو کھجور کھلا دو، تو اللہ تعالیٰ اس کے اوپر بھی یہ ثواب مرحمت فرما دیتے ہیں۔ اللہ کی رحمت بہت ہی زیادہ کشادہ ہے، اللہ عمل کی توفیق۔ اس کے بعد اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ رمضان کا پہلا عشرہ رحمت ہے، دوسرا عشرہ مغفرت ہے اور تیسرا عشرہ آگ سے خلاصی ہے۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے، حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ آدمی تین طرح کے ہوتے ہیں۔ پہلا وہ آدمی کہ جو معمولی گناہ گار بھی نہ ہو، اللہ کا برگزیدہ بندہ ہو، تو رحمت سے مراد وہی لوگ ہیں تو ان کے لیے رحمت ہی رحمت ہوتی ہے۔ دوسری قسم کے وہ لوگ ہیں کہ جو معمولی گناہ گار ہوتے ہیں تو وہ تھوڑا بہت روزہ رکھتے ہیں، روزہ رکھنے کے بعد میں ان کے وہ گناہ بھی معاف ہو جاتے ہیں۔ تیسرے انسان وہ ہوتے ہیں جو خوب بڑے گناہ گار ہوتے ہیں، تو ان کے لیے اکثر حصہ روزہ رکھنا پڑے گا، اس کے بعد ان کے گناہ اللہ رب العزت معاف فرما دیتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ رمضان المبارک میں خاص طور پہ 4 چیزوں کی کثرت کرنی چاہیے۔ نمبر 1، کلمہ طیبہ جتنا بھی زیادہ ہو سکے رمضان المبارک میں پڑھنا چاہیے۔ اسی طریقے سے استغفار، اللہ سے توبہ استغفار کرنی چاہیے کثرت سے، جتنا بھی زیادہ ہو سکے۔ یہ 2 چیز تو اللہ کی رضا کے واسطے ہیں، اور 2 چیزیں اپنے واسطے بھی کرنی چاہیے جن کے بغیر تم کو چارہ ہی نہیں۔ نمبر 1، جہنم سے پناہ مانگنی چاہیے کہ اللہ جہنم سے میری حفاظت فرما۔ دوسری چیز، اللہ تعالیٰ سے جنت کا مطالبہ کرنا چاہیے، یعنی رمضان کے مہینے میں ان 4 چیزوں کی کثرت کرنی چاہیے: کلمہ طیبہ، استغفار اور جنت کا مطالبہ اور جہنم سے پناہ مانگنا۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔